الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ آج ہماری 13ویں نشست ہے اور 12 روزے جو ہیں بحمد اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئے۔ رب کریم عز و جل رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین الہی آمین۔ آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے وہ بھی دیگر پچھلے عنوانات کی طرح بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور اس میں بھی کچھ ایسی گفتگو ہوگی کہ جو شعوری اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور کردار سازی کے حوالے سے انشاءاللہ انقلابی سوچ بیدار کرے گی۔ اور اللہ نے چاہا تو آج ہم کچھ ایسی باتیں بھی سنیں گے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، اور شعوری گفتگو سننے کے بعد انسان اپنے آپ کو کتنا زیادہ امپروو کر سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو مکمل دیکھنا ہے، اور ہو سکے تو بہت سارے ایسے نکات بھی آئیں گے جنہیں آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، اور ان کو نوٹ کرنے کا اہتمام کیجیے، اور پھر گاہے بگاہے انہیں اپنی ڈسکشن کا حصہ بنائیے۔ تو اس طرح ہوگا یہ کہ جب آپ کسی اہم چیز کو، اہم بات کو اپنی ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں تو جہاں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہیں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ بات پختہ ہو جائے گی، اور کما حق ہو اس کے فوائد انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آج روزمرہ کی طرح ہمارے استاد محترم، انتہائی دل کے قریب، حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب موجود ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبی کیف حالکم؟ مزاج بخیر ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کی وسلم۔ عنایات ہیں۔ آپ بتائیے روزہ کیسا گزرا؟ بحمد اللہ، ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ۔ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور بس یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے نا، رب کریم اس میں اخلاص بھی پیدا فرمائے، قبول بھی فرمائے، اور مزید برکت عطا آپ کو فرمائے۔ اندازہ تھا کہ اس رمضان اس طرح یہ نشست ہوگی اور یہ اتنا فروٹفل ثابت ہوگا یہ رمضان اندازہ زندگی نہیں، کا؟ تصور بھی نہیں تھا۔ واہ، بات یہ ہے کہ کسی چیز یعنی نعمت غیر مترکبہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بن مانگے جو ہے وہ یہ عطا فرما دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کم و بیش پچھلے 4 سال سے میں مطلب کیمرہ فیس نہیں کر رہا، بالکل ایسا ہی۔ اور جب اتنا بڑا عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ الفاظ بکھرنے لگتے ہیں، ترتیب جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، اور آپ اس طرح اپنا مافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت اس دفعہ بڑا منفرد ہوا کہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کہ عمومی طور پر ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی، یعنی 1-2 دن پہلے جو ہے وہ کسی چیز کو فائنل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور مشاورت ہوئی، پھر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، آپ نے، مفتی معاذ صاحب نے ہمت کی، اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ کیا بات ہے! 1 گھنٹہ ناظرین محترم سولو بولنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں جو عموماً لائیو کیا کرتا تھا تو وہ سولو ہوتا تھا، اب وہ 1 گھنٹے تک میں ہی بول رہا ہوں، پھر سوالات بھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ دونوں کے آنے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہو گئی۔ اچھا، اسی چیز کو ہم نے بھی فیل کیا کہ جب ہم ویسے کبھی سولو کوئی پروگرام کرتے، کوئی کلپ ریکارڈ کرواتے تو وہ اس انداز میں نہیں ہو پاتا۔ ابھی تو یوں ہے جس طرح ایک فیملی میں ڈسکشن ہوتی ہے نا، مطلب بالکل ایک دوسرے سے لنک ہوتے ہیں اور بات سے بات نکلتی ہے، اور پھر مزہ آتا ہے اس گفتگو کا حصہ بننے میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ دلہا بھی ناظرین، آ گیا ہے۔ جناب مفتی معاذ صاحب آج تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ پانی پی کر پھر یہ بتائیے گا کہ تاخیر کا آج جو سبب بنا ہے وہ وضاحت کریں، اس کے بعد پھر ہم عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ بس جب گاڑی کا پہیہ تیزی سے گھومتا ہے تو ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، جب پہیہ تیزی سے نہیں گھوم پاتا۔ آج اصل میں گاڑی کے پہیے کا مسئلہ نہیں تھا، زندگی کے پہیے کا مسئلہ تھا، میری بات ہوئی ہے تو ان کی طبیعت تھوڑی ناسا ہے۔ آج کلاس بھی نہیں لی ہے نا آپ نے؟ بالکل ایسی ہے، لائف کلاس نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا ہے رشتوں کی اہمیت۔ رشتے اللہ کی بہترین نعمت ہے، بے شک۔ اور اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں حضرت تو یہ رشتے عمومی اعتبار سے 6 اقسام میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ واہ،
اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہے جو فطری رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ رشتہ ہے انسان کے نسب کا۔ بالکل رب کریم عز و جل نے انسان کے سہارے کے لیے ماں باپ جو ہے وہ اس کے رشتے میں رکھے، بھائی بہن رکھے، اور اسی طریقے سے پھر دادا دادی، نانا نانی اور دیگر جو عزیز و اقارب ہیں جو خونی اعتبار سے انسان کے رشتہ دار بنتے ہیں، یہ جب انسان دنیا میں آتا ہے نا تو بغیر کسی ایفرٹ کے اس کو یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا فرما دیا جاتا ہے، غیر اختیاری، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک رشتہ ہوتا ہے جو کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، مطلب وہ پہلے نہیں ہوتا، سبب آتا ہے اور وہ رشتہ بن جاتا ٹھیک ہے، ہے، جیسے نکاح۔ ایسے نکاح ایک سبب ہے زوجین کے مابین ایک خوبصورت بندھن کا، اجنبیت دور ہو جاتی ہے، جناب بالکل۔ ایک اجنبی اور ایک اجنبیہ بسبب عقد نکاح اجنبیت سے ماورا ہو اور جاتا پھر اللہ نے اس رشتے کے اندر بھی ایسی برکت رکھی ہے کہ کیا کہنے اس رشتے کے، اس پر انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تیسرا جو رشتہ ہے وہ ایمانی رشتہ ہے، ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی دو جہتیں نکلتی ہیں، ایک اختیاری بھی اور غیر اختیاری بھی، لیکن در حقیقت یہ بھی فطری رشتہ ہے، غیر اختیاری ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ انسان کو فطرت سلیمہ پر یعنی اسلام پر پیدا فرماتا ہے۔ کیا بات، جیسے ہی بچہ آتا نا تو اس کو جہاں رشتہ ملتا ہے نسب کا، وہیں رشتہ ملتا ہے ایمان کا، کیا بات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اگر کفر اختیار کرے تو یہ اپنے اختیار سے یہ اس رشتے کی برکت کو توڑ کر، ختم کر کر اور برباد کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال ایمان کا رشتہ، اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ایک اور رشتہ ہے، وہ انسانیت کا ہے۔ کسی شخص کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، نہ نسبی اعتبار سے کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی سببی اعتبار سے ہے، نہ ایمان کی تصدیق ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی ایسے کنٹری کے اندر رہتا ہے جہاں پر کفار کی تعداد زیادہ ہے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ گرا ہوا شخص کافر ہو، لیکن انسانیت کا رشتہ جو ہے نا وہ اس بات پر ابھارتا ہے کہ آپ اس کی مدد کیے رہیں۔ اس کے بعد ایک اور پیارا سا رشتہ، رشتہ محبت، جو دو مخلص دوستوں میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پیار کرنے والے شفیق استاد کا رشتہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہترین پڑوس کا رشتہ، یہ بھی انسان کی اختیاری رشتے میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات نا مفادات کو مشترک فرما دیا۔ ایک شخص سے وہ کسی کے ساتھ بزنس کرتا ہے، اب اس کا مفاد پارٹنرشپ کر لی، فار ایگزامپل شراکت داری، اب اس کا مفاد اور سامنے والے کا مفاد یہ مشترک ہو گیا، اس بنیاد پر بھی ایک رشتہ قائم ہو گیا کہ جناب ہماری پارٹنرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 رشتے ہیں جس کے اندر نسب ہے، سبب ہے، اور ایمان کا رشتہ ہے، انسانیت کا ہے، محبت کا ہے، اور جناب جو آخری رشتہ ہے وہ ہے مشترک مفاد کا۔ اچھا، اب ان رشتوں کے تحت جو ہے ناظرین بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور مطلب آپ سمجھ لیں کہ محبت کے اور قربت کے جو احساسات ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں، قرابت کے احساسات۔ اور پھر اس کے بعد ان رشتوں کو خوبصورتی کے ساتھ نبھانے پر، ذمہ داری کے ساتھ نبھانے پر، انتہائی اچھا رزلٹ پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے اثرات رکھے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو جو ہے امپیکٹس کریٹ ہوتے ہیں، جس پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو رشتوں کی اہمیت بہت بہترین ٹاپک ہے، تو ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ رشتے سہارا بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ یار میں اپنا خود کر لوں گا بھائی، سارے رشتے ناطے توڑ تاڑ کر وہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے ایک سہارا دیا ہوا ہے ان رشتوں کے تحت، اور اگر اس کو اچھے انداز سے وہ لے کر چلے تو اس کے پھر نتائج مختلف ہوتے ہیں، اور اگر تقاضے پورے نہ کرے تو پھر نتائج مختلف ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جس خوبصورت انداز میں آپ نے ابتدائیہ پیش کیا اور جو 6 اقسام بیان کی وہ قابل تحسین ہیں، اور یوں سمجھیے کہ موضوع کو کور کرنے کے لیے، موضوع کی تکمیل کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ جسے تمام پہلو ملحوظ نگاہ ہونے چاہئیں۔ گفتگو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دن بدن کہا جاتا ہے کہ خون سفید ہو رہا ہے، یعنی رشتوں کی افادیت اور رشتوں کی اہمیت
عملی طور پر ختم ہو رہی ہے، اور اس کا میں جو سبب سمجھتا ہوں وہ ایک ہے مفادات. یعنی انسان کو رشتے سے زیادہ مفاد عزیز ہو جائے تو پھر وہ نہ دوست کو دیکھتا ہے، نہ بھائی کو دیکھتا ہے، نہ بہن کو دیکھتا ہے، نہ پڑوسی کو دیکھتا ہے. میں اس میں یوں سمجھاتا رہتا ہوں یہ بات کہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے. وہیں پر رشتے ٹوٹتے ہیں جہاں پر بندہ رشتوں کو سمجھنا شروع کر دے. اور نسبی جو رشتے ہیں اس میں تو یہ بات قطعی ہے، بقیہ رشتوں کے بارے میں پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن جو نسبی رشتے ہیں اس میں یہ بات قطعی ہے کہ یہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ رشتے نبھانے کے لیے. ایسا ہی ہے. کیونکہ اگر آپ ان رشتوں کو سمجھنا شروع کریں گے تو کئی ایسے رشتے ہوں گے جو آپ کو ذہن نہیں ملتا. تو میں مزاحاً یوں کہتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوگا ابا سمجھ میں نہیں آئے گا، بھائی سمجھ میں نہیں آتا، بہن سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو جو نسبی رشتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں رحم کے رشتے، یعنی رحم مادر کی وجہ سے جو رشتے معارض وجود میں آئے، بھائی بہن، امی ابو، چچا تایا، دادی نانی، دادا نانا، یہ سارے رشتے کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو میں تو یہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ جو رشتہ اللہ نے بنایا میں اس کو ختم کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، قطع فرما دوں گا. عربی کے الفاظ، قطع کی تشریح یہ ہے کہ میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. اللہ. تو اب آج ہم اگر غور کرتے ہیں تو شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس میں قطع تعلق نہ پایا جاتا ہو، اور دور کے نہیں، امیڈیٹ فیملیز میں سگا بھائی، سگی بہن، ایون ماں باپ کے ساتھ اولاد کا جو رشتہ ہے اس میں کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رشتہ نبھانا یہ کمال ہے. رشتہ نبھانا اس کے لیے ظرف درکار ہے. رشتہ ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں جی بڑا مشکل کام ہے، ہمارے رشتہ دار ہم سے کھیل جاتے ہیں. تو ہم کل ہی یہ بات کر رہے تھے گاڑی میں جاتے ہوئے کہ کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے کھیل رہا ہے، اور اگر اس کے کھیل کا آپ کو ضرر نہیں ہو رہا تو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اسے کھلائے اور اسے پتہ بھی نہ چلنے دے. کئی ایسے زندگی میں لوگ آتے ہیں جو کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کھیل رہے ہیں، اب اسے کھیل کھلائیے، آپ اسے نوازیے، اسے خوش ہونے دیجئے، چلو بھائی تم کھیل رہے ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ آپ کی عزت، آپ کے مال، آپ کے معاملات ڈسٹرب نہ ہوں. تو پھر یہ بڑا آدمی ہونے کی دلیل ہے، اور پھر وہ رشتہ اسی سے مضبوط ہوتا ہے. تو زندگی میں یہ جو کھیل کھیلنا ہے نا یہ بھی آنا چاہیے. بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یعنی ایسے ایسے لوگ ہیں آ کے ہاتھ چومتے ہیں اور پیچھے تماشا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو یہ وہ ظرف ہے کہ جس میں آپ نے نبھانا ہے. ایک بات کرتا ہوں پھر آپ اس میں حصہ ڈالیے کہ آپ نے ابھی ایک بیچ میں بات کی ایمانی رشتہ اور خونی رشتہ. تو میں نے بہت پرانا کسی زمانے میں ایک خطاب کیا تھا، مجھے ابھی یاد آ گیا کہ ایمانی اور خونی رشتہ اگر آمنے سامنے آ جائے تو مقدم کون سا رشتہ ہوگا؟ کیا بات ہے. ایمانی رشتہ مقدم ہوگا یا خونی رشتہ مقدم ہوگا؟ تو اس میں اصول یہ ہے کہ جب ایمانی اور خونی رشتہ مقابل آ جائیں کہ ایک کو لینا ہے ایک کو چھوڑنا ہے تو پھر ایمانی رشتہ خونی رشتے پہ مقدم ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کی مثال کمال تھی. ایک طرف ابو لہب ہے، سگا چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریشی سردار. دوسری طرف حضرت بلال حبشی ہیں، ایتھوپیا سے آئے ہیں، قریشی نہیں ہیں،